جو تھے منزل کے جوہر آج وہ منزل پہ آ پہنچے، سفینے بچ کے طوفان سے اب ساحل پہ آ پہنچے۔ میں اب اپنے بڑے پیارے محسن مشفق مربی مزکی مدیر الجامعہ حضرت مولانا فضیلت الشیخ حافظ اسعد محمود سلفی صاحب حافظہ اللہ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بیٹوں کو پند و نصیحت کریں اور حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من والاه اما بعد۔ میرے عزیز بیٹو، آج میرا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے۔ اپنے رب کے حضور سجدہ شکر دینا چاہتا ہوں کہ جو باغ میرے بابا نے لگایا تھا اس کا آج بڑا خوبصورت پھل مل رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں جس مالک نے مجھ نکارے پر اتنے احسان کیے کہ میں اس قابل نہیں تھا، اور اس کے ساتھ اپنے ساتھیوں اساتذہ کرام کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ جن کی محنت سے یہ سارا باغ سجا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ان کے دلوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے علم کو، ان کی عمر میں برکت نازل فرماتا رہے۔ عزیز طلباء، میں خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کوئی نصیحت کروں۔ میں اپنے دادا محترم کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو علماء علم کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اب عملی زندگی میں جائیں گے، جب جامعہ سلفیہ کا پہلا کانوکیشن ہوا تو پہلے 2 سال بخاری کا درس میرے دادا محترم نے دیا۔ جب پہلی کلاس فارغ ہو رہی تھی، ان کے سامنے 3 باتیں رکھی تھی کہ آج کے بعد آپ لوگ ایک عملی زندگی میں جا رہے ہیں، 3 دور آئیں گے آپ میں۔ پہلا دور وہ ہوگا کہ جب آپ کہیں پہ بھی کام کرنا شروع کریں گے، آپ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی، لوگ اتنی توجہ نہیں دیں گے آپ کی طرف۔ پھر آپ نے اپنی استقامت اور کردار کے ساتھ اور اپنے علم اور عمل کے ساتھ اپنی حیثیت کو منوانا ہے۔
یہاں سے پھر دوسرا دور شروع ہوگا کہ کچھ لوگ آپ کے مخالف ہوں گے اور کچھ لوگ آپ سے محبت کرنے والے موافق ہوں گے۔ یہ پہلے دور سے کچھ مشکل دور ہے، کیونکہ مخالفت برداشت نہیں ہوتی، انسان ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا مرحلہ اس کے پھر آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے اپنے موافق بڑھانے ہیں یا اپنے مخالفوں میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ آپ کا علم اور عمل ہی لوگوں کو آپ کے قریب بھی کر سکتا ہے، دور بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بیٹوں، میرے پیارے بھائیوں، اس کائنات کے اندر ایک عالم دین کے لیے سب سے بڑی چیز استقامت ہے۔ آپ نے جن محدثین کے نام لیے، جن کی باتیں سنائی، ان کی زندگی میں سب سے بڑی علم کے بعد جو چیز نظر آتی ہے وہ استقامت ہے۔ اور ایک التجا میری یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ نے آپ کو بہت قیمتی بنایا ہے، اپنے آپ کو کبھی دنیا اور مال کے ترازو پہ کبھی نہ رکھنا۔ جب آپ اپنے معاملات اللہ کی سپرد کریں گے تو اللہ کبھی آپ کو بھوکا نہیں رکھیں گے اور اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے عزت دو لوگوں کے لیے بنائی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ اپنی ذات کے بعد یا ان کی ہے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو ترازو پہ نہ رکھنا۔ اگر جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنا منہ پھیر جاؤ گے، اپنے آپ کو بے پرواہ کر دو گے، تو لوگ منتیں کر کے آپ کو سب کچھ دیں گے۔ تو جب ایسے کر دو گے تو ملے گا بھی کچھ نہیں اور لوگ نفرت بھی کریں گے۔ تو میری آپ سب کے لیے اللہ سے دعا ہے، جس میدان میں آپ جائیں اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ جو قرائے کرام مختلف مساجد میں امامت کے فرائض انجام دیں گے، اللہ ان کی بھی مدد فرمائے۔ مجھے انتہائی خوشی اس بات کی ہوئی کہ جنرل نالج میں بہت سے سوالات ہوئے اور ان کے بچوں نے بڑے خوبصورت جواب دیے۔ میں خصوصاً حفاظ سے، جو شعبہ تحفیظ کے اساتذہ ہیں، ان سے التماس کروں گا کہ وہ بھی آئندہ ان باتوں کی طرف توجہ دیں کہ قرآن کے الفاظ، سورت ختم کہاں ہوتی، شروع کہاں ہوتی، کون سی لمبی ہے، طوال مفصل کیا ہیں، اوسط کی صورتیں کون ہیں، قصار کی صورتیں کون سی ہیں، حروف مقطعات کی کتنی صورتیں ہیں، یہ سارے جنرل نالج قرآن کے متعلق جو سوالات ہیں یہ اپنے بچوں کو ضبط کروا دیں۔ اور یہ دوسرا معاملہ ہے، اس میں بھی ابھی بہت وسیع میدان ہے، اس میں کوشش اور کی جائے۔ اللہ رب العزت اساتذہ کی کوشش کو اور رنگ لائے اور اللہ آپ کو بہت سے علم سے نوازے، اور جو کچھ حاصل کیا ہے مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ بیٹے اذان پڑھو انشاءاللہ۔ یہ سکھاتے ہیں لفظوں کو بولنے کا ہنر، انہیں صداؤں کے دل میں دھڑکنا آتا ہے، ان کا لہجہ سخن کی ہے آبرو لوگوں، ان کی بات کو دل میں اترنا آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مدیر صاحب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اب ہمارے اجلاس کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ اس اجلاس میں شرکت کی ہے، اس پر ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، اور سب سے زیادہ ان بھائیوں کے جنہوں نے اب جو پروگرام بارش کی نظر ہوا فوری پروگرام کی ترتیب دی۔
اور پھر درجہ بخاری کلاس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی کوششوں کو کاوشوں کو قبول کرے اور طلباء کو اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور دین کا بہترین کام لے لے۔ سبحانک اللہم